اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی کھلی نشانی آنے کے بعد میں اختلاف کرتے ہیں اور آپس میں فرقے بنا لیتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب بنا رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت کہتے ہیں جماعت کو، لوگوں کو۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اس وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ یاد دلایا ہے کہ اللہ نے اس امت کا مقام بہت بڑا بنایا ہے، اس کی عزت بہت رکھی ہے۔ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی جتنی بھی امتیں ہوئی، ان سب لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا، جس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر سب سے بہتر اور سب سے اچھا بنایا اور سب سے عزت والا بنایا۔ اور عزت والا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس امت کا کام جو ہے وہ اچھائی کی طرف حکم دینے کا ہے اور برائی سے منع کرنے کا ہے۔ یہ اس امت کا کام ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی قیامت تک جاری رکھے گا، چاہے وہ کسی کے ذریعے سے لو، اللہ تبارک و تعالی یہ کام لے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں سے کام لے گا یہ، لیکن اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اس امت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس امت کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی، کیسا کیسا انعام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا اس امت کے اندر، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز رکھی۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جب انسان نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی عزت ہے انسان کی، اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنا۔ ایسی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی، اور پھر چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا ثواب بڑھا کر رکھا، ایک ایک عمل پر، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے ثواب بڑھا کر رکھا۔ اللہ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ دیا، ایک ایسا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور یہ رات اس سے پہلے جو امت تھی ان کو نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی، ہمیں دی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، کہ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی دوری تک میرا ڈر اور میرا رعب قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے لوگوں کے دلوں پر، 1 مہینے کی دوری تک۔ یہ ڈر اور رعب ہی ہے کہ لوگ ہر وقت اس کے پیچھے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کی سچے پکے امتی ہو، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے جو رعب رکھا ہے، جو ڈر رکھا ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں، ان کو قید کر رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کا رعب باقی ہے، ان کا ڈر باقی ہے۔
اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے کہ میں کہیں بھی نماز کو ادا کر سکتا ہوں، ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کی چابی، زمین کے خزانوں کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امتی کو دی کہ جب جنگ میں فتح ہوا اور مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا تو محل بھرے بھرے سونے سے بھرے ہوئے محل مسلمانوں کو ہاتھ آئے، بڑے بڑے خزانے مسلمانوں کو ہاتھ لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہتر امت بنایا، جو اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کا انعام ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے افضل اور بہتر بنایا، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی، اس میں 70,000 لوگ ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس امت کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی اور امت کو اللہ نے یہ انعام نہیں دیا کہ ایک جماعت 70,000 پر، اور بہت سارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ 70,000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی ایک مثال دی ہے۔ جیسے ہم لوگ کچھ کہتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، 70 بار بول چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کئی بار، بہت زیادہ۔ تو کئی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بالکل روشن ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کو سب سے پہلے کھولنے والا میں ہی ہوں گا، اور جنت میں داخل ہونے والی جو سب سے پہلی امت ہوگی وہ میری امت ہوگی، یعنی ہم لوگ جس امت کے اندر ہے وہ جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم آئے تو ہیں سب سے آخر میں، لیکن جنت کے اندر قیامت کے دن ہم سب سے آگے رہیں گے، سب سے پہلے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جنتیوں کے چوتھائی حصے کے برابر ہو، یعنی کہ جنتی تم کیا ہو، جنت میں اس امت کا چوتھائی حصہ جائے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا، تو ہم نے اللہ اکبر کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اما ترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جنتی میں سے تہائی حصے جو ہو اس امت سے ہو؟ تو پھر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لارجو ان تکون شطر اہل الجنہ، کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ آدھے جنتی اس امت سے ہوں، میں یہ امید کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا اس امت کے ساتھ میں، کہ جنت کے اندر جانے والے جتنے لوگ ہوں گے ان میں آدھے لوگ جو ہیں وہ اس امت سے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں لگیں گی، جن میں 80 صف کس کی ہوگی، اس امت کی ہوں گی، اور باقی جو ہے باقی میں ساری امت کے جنتی ہوں گے، لیکن 80 صف اللہ تبارک و تعالی اس امت کے جنتیوں کو لگائے گا۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت کو بڑھایا، ان کو سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سب سے افضل اور سب سے بہتر بنائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ امتی کون ہے؟ امتی ہر آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا اس دنیا کے اندر، کیا وہ امتی ہے؟ نہیں، امتی وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر بالکل ہمیشہ اپنی زندگی کو رکھتا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رکھا ہے، جو صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والا، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ شخص سچا امتی کہلاتا ہے۔ ورنہ ایسے تو کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے۔ تو امتی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل طور سے چلنے والا ہے، وہی شخص امتی کے اندر داخل ہوگا، اور وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو پائے گا، اس انعام کو حاصل کرے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اور تم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ لوگوں کے فائدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کو چھوڑ کر یا پھر ذاتی جو غرض ہوتی ہے، ذاتی فائدے کو چھوڑ کر، اپنے فائدے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے کام آنا، یہ کہلاتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، ہے نا، دوسروں کے لیے، جس کو ہم خیر خواہی کہتے ہیں، کہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لے آدمی، اپنا فائدہ نہ دیکھے لیکن دوسروں کے فائدے کے لیے انسان کام کرے۔ یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر بھی لوگوں کو فائدے کی بات بتاتے تھے، اپنا نقصان سہ لیا لیکن لوگوں کو نقصان نہیں ہونے دیا، لوگوں کے فائدے کی بات بتاتے رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، ہمیشہ ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو نفع ہو، تم نفع بخش بنو، تم فائدے مند بنو، تم سے فائدہ پہنچے لوگوں کو اور کسی کو نقصان نہ پہنچے، تم سے کسی کو تم سے ضرر نہ پہنچے، ورنہ تم بیکار بن جاؤ گے۔ ایسے تو جانور ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تم ایسے بنو کہ ہمیشہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، تم سے فائدہ لے کر جائے چاہے تمہارا نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے اندر سے خود غرضی کو ختم کرے گا، جب انسان اپنے ذات کے لیے نہیں سوچے گا، دوسروں کے لیے سوچے گا، لوگوں کے لیے سوچے گا، تو اسے اللہ بڑا بھی بنائے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی بنائے گا۔ تو فرمایا اللہ نے اخرجت للناس، تم کو اس دنیا کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، اور تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو اور اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو۔ تو یہ تینوں چیز تمہارے اندر ہے تو سب سے بہترین امت ہو، نہیں ہے تو تم سب سے بہترین امت نہیں ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے افضل امت، سب سے بہتر امت بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا اگر یہ اہل کتاب، یہ کتاب والے لوگ یعنی یہ یہودی، یہ عیسائی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب یہ خیر، اب یہ سب سے بہترین ان کے لیے ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو، خیر تمہارے اندر ہے۔ اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لے آتے تو خیر ان کے اندر بھی رہتا، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور بہت بھینکر طور پر اللہ نے ذلیل کیا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں، زیادہ لوگ کیا ہے؟ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی بھی حالت رکھی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ ان میں اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہیں، اکثر برے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہوں گے یہ کم ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ آخر میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو نیک والے ہوں گے، سیدھے ہاتھ میں کیا لینے والے ہوں گے؟ اپنا نام اعمال لینے والے ہوں گے، یا جنت کی ٹکٹ لینے والے ہوں گے، جن کا نام اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ملے گا، وہ بہت خوشی میں جشن منائیں گے اور یہ آدمی جنتی ہوگا۔ لیکن اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو اپنے بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، اور ایسا انسان چیخے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، اور اس وقت اس کو افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ منہم المؤمنون، کہ ان میں کچھ ایمان والے تو ہیں لیکن اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہیں، لن یضروکم الا اذی، تو اس لیے آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ فاسق اور فاجر آپ کو ایک ذرہ برابر کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ذرہ برابر کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فتنہ گر ہے، یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نقصان ایک ذرے کا نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور کبھی آپ کا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، کبھی لڑائی کی نوبت آ جائے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ آپ سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں، کیوں؟ یہ بزدل ہیں، یہ صرف اپنی شکل و صورت سے ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ جو ہے کیا ہے؟ بکری جو ہے جس نے شیر کا کھال پہن رکھا ہے، یہ اندر سے سب بکری کے بزدل لوگ ہیں،
ان کے اندر ہمت نہیں ہے، سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ کبھی خوف نہیں کھاتا، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے سامنا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، کہ جب سامنا ہوگا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو اس وقت تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، اس وقت ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی لڑنے کی۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ مدد ان کی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ کے کام کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔